آج کے درس میں سورہ آل عمران کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورہ نزول کے اعتبار سے مدنی ہے اور اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت مدینہ کے بعد میں نازل ہوئیں، اور اس کی ابتدائی حصے میں یعنی سورہ آل عمران کی ابتدائی حصے میں 83 آیت تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو تقریباً 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور عیسائیوں نے آ کر یعنی وفد نجران کے کچھ لوگوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ، مباحثہ اور مناظرہ شروع کر دیا، جس کے رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 83 آیت میں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں مباہلے کی گویا ان کو دعوت دی گئی، لیکن وہ مباہلے میں اتر نہیں سکے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور اسی کی تفصیل تقریباً 83 آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ بہرحال اسی کے ضمن میں پورا سورہ آل عمران کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور سامنے میں عیسائیوں کے عقیدے کو بھی رکھنا چاہیے کہ عیسائی حضرات جو ہیں عقیدے کے اعتبار سے ان کے اندر میں جو فساد برپا ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ پھر یہی تک بس نہیں کیا، عقید تثلیث کو اپنی جانب سے انہوں نے گڑھ لیا۔ عقید تثلیث جیسے ہمارے ہاں عقید توحید ہے اور ان کے ہاں عقید تثلیث ہے۔ عقید تثلیث یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح القدس کو، یہ تینوں کو الگ الگ خدا تسلیم کرتے ہیں اور تینوں کو ملا کر ایک خدا مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تینوں جب آپس میں مل جاتے، حلول کر جاتے تو ایک ہو جاتے، اور تینوں الگ الگ خدائی صفات ان کے اندر میں نعوذ باللہ موجود ہے۔ یہ ان کے اندر میں عقید تثلیث کے یہ قائل تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے مسلمانوں کے اندر میں پائے جاتے ہیں جو عقید حلول کا یعنی ایک کسی جسم کے اندر میں کسی روح کے آ جانے کا، اور بعضوں نے تو نعوذ باللہ اپنی کتابوں کے اندر میں ایسی سی باتیں لکھی ہیں کہ ہمارے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح داخل ہو جاتی ہے، حلول کر جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس امت کے اندر میں بھی ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی روح نعوذ باللہ حلول کر جاتی ہے، اور ہم اس وقت ہم نہیں ہوتے بلکہ وہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی کتابوں کے اندر میں بہت سارے لوگوں نے اس طریقے کی باتیں لکھی ہیں۔ بہرحال ان آیات کریمہ میں سب سے جو آج کے اس درس کے اندر میں جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں سے سب سے پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ گویا اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ حی ہے یعنی زندہ ہے اور زندہ رکھنے والی ہے ذات، اور قیوم ہے اور خود دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے، خود بھی قائم ہے بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی کے محتاجگی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو نہ تو وہ معبود ہیں اور نہ وہ الحی ہیں اور نہ القیوم ہیں۔ الحی القیوم ذات کس کی ہے؟ خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت عیسیٰ معبود نہیں ہے، حضرت مریم معبود نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت جبرائیل معبود ہیں، بلکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلمے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ فرما دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
حضرت آدم جیسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو برپا کیا، بنایا اور کہہ دیا کن فیکون، تو وہ چیز اس کے اندر میں اتر گئی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کے پتلے کے اندر میں اپنی جانب سے روح پھونک دی. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روح پھونک دی، یعنی اللہ خود اس کے اندر میں حلول کر گئے، نہیں، اپنی جانب سے ایک پاکیزہ روح پھونک دی. اسی طریقے سے اللہ بتا رہا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے اندر میں کلمہ کن کے ذریعے روح پھونک دی گئی، اسی طرح حضرت مریم کے پاکیزہ رحم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ کن کے ذریعے روح پھونک دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے گویا ان کو خبر دی گئی. اور بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے، کوئی ان کا باپ نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر میں کسی نطفے کا نتیجہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے کلمے کا نتیجہ تھے. اور وہ کلمہ کن یعنی اللہ نے کہہ دیا ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ گئی. بس یہی اسی کلمے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نتیجہ ہے. اور وہ اللہ ہے، دوسری آیت کریمہ جو منتخب کیا گیا ہے، وہ اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی اللہ ہے جو تمہیں رحم مادر کے اندر میں جو تمہاری صورتوں کو تیار کرتا ہے، یعنی رحم مادر کے اندر میں تمہاری صورتوں کو اللہ بناتا ہے، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے اس طرح بناتا ہے. تو بہرحال جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، تو معبود بھی وہی ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. بہرحال اسی کو اصل دین کہا گیا ہے، یہی اسلام کی اصل دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں نصرانیت یا یہودیت ہے وہ سب بیکار ہے، وہ سب فلسفیانہ نظریے کے اوپر قائم ہے. جس کوئی غضب الہی کے مستحق ہوئے تو کوئی ضالین قرار پائے. بہرحال اللہ کے نزدیک دین کے ہونے کے اعتبار سے اسلام ہی ہر زمانے کا دین رہا ہے. حضرت آدم کا دین بھی اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی تکمیل کی گئی. آگے فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہونے کے اعتبار سے، طریقے ہونے کے اعتبار سے صرف اور صرف اسلام ہی پسندیدہ طریقہ ہے اور دین ہے. اور جو کوئی بھی، آگے فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی نصرانیت کو اختیار کرے گا، یہودیت کو اختیار کرے گا، مجوسیت کو اختیار کرے گا، صابیت کو اختیار کرے گا، اس کی جانب سے کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، بلکہ مقبول ترین دین صرف اور صرف اسلام ہے. اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا ہرگز اس کی جانب سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا آدمی آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور دین کی ایک بنیادی حیثیت یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس دین کے اندر میں اللہ وحدہ لا شریک کو یکتا تنہا اور بے مثل مانا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسالت کے لیے منتخب کیا ہے کہ ہم بات مانیں گے، طریقہ اختیار کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں گے. ہم اتباع کریں گے تو کسی پیر کی نہیں، کسی فقیر کی نہیں، کسی مرشد کی نہیں، کسی عالم کی نہیں، کسی امام کی نہیں، بلکہ ہم جو طریقہ اختیار کریں گے، جس کی اتباع کریں گے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو آگے اسی صورت میں بات کہی جا رہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اور پھر آگے تمام لوگوں کو اس بات کی بھی دعوت دی گئی کہ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، آؤ اس بات کی طرف آؤ، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہیں. اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم عبادت نہ کریں اللہ کے سوا کسی اور کی، اور اس کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بعض کو بعض
बास बास को अपना रब ना बनाए, यानी मखलूक खुदा में किसी को रब ना बनाए। हजरत ईसा रब नहीं हो सकते, हजरत मरियम रब नहीं हो सकते, वो सब अल्लाह के बंदे हैं। वो खाना खाते थे, पानी पिया करते थे, ये सारी चीजें औसाफ उनके अंदर में पाई जाती थी। फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, अगर इस अकीदे से रूगर्दानी तुमने की तो जान लो कि बिलाशुबा यानी गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। हम क्या हैं? मुसलमान हैं। और आगे बात कही जा रही है कि अल्लाह का तक़र्रुब अगर हासिल करनी है तो अल्लाह के नजदीक अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी देनी होगी। लम तनालुल बिर्र हत्ता तुमसिकू मिम्मा तुहिब्बून, और आगे बात कही जा रही है तमाम लोगों को कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और इख्तिलाफ न मचाओ। और आगे बात भी कही जा रही है कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि तुम में से एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जो भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोकने वाली हो। और ये बात कही जा रही है कि वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू, कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो आपस में बट गए और गिरोह तर गिरोह हो गए, जैसा कि यहूदी और नसरानी ये आपस में गिरोह तर गिरोह हो गए। तुम आपस में न बटना, तुम आपस में न बटना। और ये कही जा रही है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, याद रखना तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए बर्पा किए गए हो, और तुम भलाई का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। और आगे बात नहीं कही जा रही है कि देखो तुम्ही को सरबुलंदी हासिल होगी, वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कबीरा खातिर ना होना, कमजोर ना पड़ना, बुज़दिल ना होना और गम न करना, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। और आखिर में सूरा के आखिर में ये बात कही जा रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ ईमान वालो सब्र इख्तियार करो, यानी दीन पर खुद भी डटे रहो और दूसरे भाइयों को भी दीन के ऊपर डटाने की कोशिश करो, डट जाओ सब मिलकर। वसाबिरु वराबितु, और अल्लाह की महाज की हिफाजत करना, अल्लाह के हुदूद का खास ख्याल रखना, जो जो चीजें अल्लाह ने हद बांध दी है उसे करीब तक न फटकना, वराबितु उसकी हिफाजत करना, महाज की हिफाजत करना, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। और ये चीजें तुम्हारे अंदर में आ गई, सब्र और तकवा, ये दो चीजें तुम्हारे अंदर में आ गई, और अल्लाह के हुदूद का तुमने पासो लिहाज किया तो कामयाबी व कामरानी तुम ही को हासिल होने वाली है। यह सूरा का पूरा खुलासा आपके सामने पेश किया जा चुका है और यह दावत आपके सामने पेश की जा चुकी है। बहरहाल जो पैगाम, जो दावत इस सूरा के जरिए हमें मिल रही है, हमें इख्तियार करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु